کراچی میں ہفتے بھر پہلے جب کرونا کیسز کی شرح 20% پر پہنچی اور پھر اس کے اگلے دن 24 اور پھر گزشتہ روز 30، تو صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ سندھ حکومت کو بالآخر آج یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کل یعنی ہفتے سے 8 اگست تک وہ مکمل لاک ڈاؤن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو ویکسین لگانے کے سلسلے میں تدبر سے کام لیتے تھے، ہچکچاتے تھے، پھر کچھ کنفیوژن تھا چائنیز ویکسین کا یا فائزر کی ویکسین کا، بڑی تعداد میں وہ دوڑ پڑے اور آپ نے دیکھا کہ ایکسپو سینٹر کے سامنے اتنا بڑا ہجوم ویکسین لگانے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ جو کرونا کی چوتھی لہر جسے کہا جاتا ہے، وہ کراچی کے لیے پاسٹ کی یعنی تیسری اور دوسری بلکہ پہلی لہر سے زیادہ سنگین ثابت ہو رہی ہے کہ آج جو خبر آئی ہے کہ کل یعنی جمعرات کو جو مجموعی طور پر 76 ہلاکتیں ہوئیں، ان میں 46 ہلاکتیں کراچی میں ہوئیں، اور جیسے میں نے کہا کہ مثبت کیسز کی شرح 30%۔ کیا مکمل لاک ڈاؤن کے ذریعے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو کارڈ رکھنا پڑے گا، سرکاری ملازمین کو 31 اگست کے بعد تنخواہیں نہیں ملیں گی، سرکاری ادارے مکمل بند کر دیے جائیں گے، بلکہ نجی ادارے ہی بندی کر دیے جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء یا جو کاروباری مراکز تھے ان کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے، اور بس ایک کرفیو کی کسر رہ گئی ہے۔ لیکن کیا ان تمام اقدامات سے کراچی جیسے شہر جس کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، کرونا کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ شاید سندھ حکومت کے علم میں یہ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہو، کہ کراچی میں کم سے کم 1 کروڑ ایسی آبادی ہے جو مضافاتی علاقوں میں رہتی ہے، جو فٹ پاتھوں، گلیوں اور جسے کہتے ہیں جھوپڑ پٹی میں رہتی ہے۔ یہ لوگ کاروبار کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیلے لگائیں، ان کا ذریعہ آمدنی روز کی آمدنی پر ہے، اور خود حکومت اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ کرونا کے سبب اگر ملک بھر میں 2 کروڑ 70 لاکھ مزید بے روزگار ہوئے ہیں، تو اس میں کم و بیش 50 لاکھ کے قریب کراچی میں ہوں گے۔ تو کیا 9 یا 10 دن کا اس طرح کا لاک ڈاؤن لگا کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ کہ آپ جب لوگوں کو متبادل روزگار نہیں دیں گے، بڑے گھروں میں اور ڈیفینس، کلفٹن اور جو کہتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ تو رہ سکتے ہیں، لیکن جو 1 کمرے یا 2 کمروں میں لوگ رہتے ہیں اور جن کا روزی روزگار ڈیلی ویجز پر ہے، انہیں آپ کس طرح گھروں میں مقید رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کا متبادل کچھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ الاؤنسز دے رہے ہیں؟ امریکہ میں تو خیر ویکسین لگانے کے لیے $100 دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ حکومت اس طرح کے لاک ڈاؤن کے ذریعے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکے گی۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کرونا کیسز میں کمی آ جائے، لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں کی آدھی آبادی باہر کے لوگوں کی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ کم سے کم 50% سے زیادہ آبادی فٹ پاتھوں پر، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں پلوں کے نیچے خیمے ڈال کر، یا ادھر پورے آپ مچھر کالونی سے لے کر لانڈی، کورنگی، مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں رہنے پر مجبور ہے، اور ہر روز اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے اور چولہا جلانے کے لیے مجبور ہے، انہیں آپ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے نہیں روک سکتے۔ یہ اقدامات درمیانہ طبقے یا اشرافیہ کے لیے درست ہیں، اور جنہیں ضرورت بھی نہیں ہے بیجا نکلنے کی، اور جو پہلے ہی بڑے اسپتالوں سے ویکسین لگا چکے ہیں، تو اسے ٹھیک ہے۔ حکومت سندھ کے اس لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے یا موقف ہے، اس کی مخالفت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے جو مضمرات ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے، یہ شاید پیش نظر سندھ حکومت کے نہ ہو۔ اسی لیے ویسے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اب تک کرم ہے پاکستان پر خصوصاً کہ وہاں انڈیا جیسی صورتحال نہیں ہوئی، ورنہ اگر حکومتیں بے بس ہیں تو عوام بھی بےبس ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ہاں 20% سے زائد 1 سال کی کوشش کے باوجود ویکسین نہیں لگے گئے ہیں، ویکسینیشن نہیں ہو سکا ہے، اور کم سے کم 70%، یہاں 70% جب تک ویکسینیشن نہ ہو کسی ملک میں، اس وقت تک وہ کرونا سے محفوظ نہیں ہوگا۔ میں تو دعا ہی کروں گا، خواہش کروں گا
عوام سے اپیل کروں گا، لیکن حکومت کو ضرور یہ تنبیہ کروں گا کہ آپ جو کروڑ سے اوپر لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے متبادل روزگار اور ایسے مواقع پیدا کریں جس سے ان کے گھر کا چولہا بھی جل سکے۔